چونٹی کے نام پر اللہ نے سورت رکھ دی. پیچھے میں آپ کو بہت ساری سورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں. ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا. اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے. آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے. وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے. ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں. تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں، سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے. لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے. تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے. تو وہاں سے چیونٹی بول لی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے. ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے. مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی. تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے. اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے. کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید. کان میں رکھو، اس کو کہو بتا چیونٹی کیا کہتی. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے. لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات. اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے. فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا. جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی. تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا. شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی. خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اس پر کئی کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی. تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے. تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی. آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے، تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے،
اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا. لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا. چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں. کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا. وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے. اس کا نام بلقیس ہے. بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے. 80 گز اس کا تخت لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, اور شاید 80 مان کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا. فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط, یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی. اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی. وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان, قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا. بندوں کے لیے منع ہے, پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو, کفر کی جاسوسی کی, اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے, دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے. سائڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے, یہ خط آیا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں, آپ حکم کریں, ہم لڑنے کو تیار ہیں, لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں, ملک کھنڈر بن جاتے ہیں. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں. معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تحائف بھیجتے ہیں. اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے, اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں, 500 غلام, بڑے شاندار لباس پہنا کے, 500 گھوڑا بڑا تگڑا, اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی, میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے, انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں, بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے, ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. وہاں تو جنات, سرکش جنات کھڑے. وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی, حوال سنایا آ کے. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں. مانا کیا ہے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں. تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو, ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا, نیچے مچھلیاں تیر رہی تھی, لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگا دی, جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا, اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی. اس زمانے میں ایک رواج تھا, وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا.
ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو ساتویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں؟ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ، کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے۔ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے نہیں، آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر، لا پھر۔ آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی نادان نہیں، پھر غصہ نہیں آتا ان پہ، پھر غصہ نہیں آتا۔ میرے شیخ کامل، مرشد اکمل، شیخ بحر و بار، حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو، مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، رہنے دو تم۔ کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے، اچانک کھچکولیں آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو۔ تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے،
اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالیا تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا۔ تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے تو ہم نے۔ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری، ان کی ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ۔ اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری پہنچ گئے، نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا، کوئی چارپائی بچھا دی، کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی۔ حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا، جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا، اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں۔ میں بھی مالی دا کم راکھی کرنا، پل کچے ہون یا پکے، اے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں، پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں، پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا، نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ تو، چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا بات الگ ہے، پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا، چاہے نافرمان ہی ہے۔ پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا۔ پھر وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں، باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا۔ تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو، ایک نہیں، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں، بڑے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے، سیب کا موسم ہی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول، اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں، یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول۔ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے۔ تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا، فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، ولی ہے نا، وہ نبی تو نہیں نا، عورت نبی نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں۔ فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے، تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا، تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا، 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے، کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا ذرا ترش تھا، تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا، اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس، تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا، تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا، کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا، تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے ہیں، تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے، تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے، پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا، اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا، تنبیہ بھی کر دی، فرمایا ہاتھ ظالم کے لگ گئے اس لیے ترش ہو گیا، سیانا بن، 1 نہیں 20 درجنوں، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل۔ اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے۔ چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے، پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی۔ اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
ڈر اس کی فراست قلبی سے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارہ اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے۔ وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے، تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں۔ اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا لوگوں نے اس طرح کی تعمیر۔ روٹی کیوں پکی؟ جلال آ گیا۔ یہ کہاں کی شرافت ہے بھائی؟ جب تو نے پکا بکایا نہیں کھایا تھا تب بھی تو ہی تھا، اور آج تجھے، اور پھر اس سے آگے گزرتے ہیں ہم، ذرا نمک تیز کیوں ہے ہنڈیا میں؟ اور میرے پاس ایسے مسائل طلاق کے آتے ہیں کہ جناب بیوی نے ہانڈی ٹھیک نہیں پکائی تھی، خامد کو جلا لایا، اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، لا حول ولا قوت۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہنڈیا ٹھیک نہیں پکی، سالن میں مرچیں زیادہ ہیں، روٹی جو ہے وہ جلا دی ہے، تو نے ٹھیک طریقے سے پکائی نہیں، سالن کے ساتھ سلاد کیوں نہیں بنایا؟ بھائی ذرا تھوڑا سا خیال کر، اگر اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، وہ تجھے عورت بنا دیتا تو احتجاج کر سکتا تھا؟ اس نے تجھے اگر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے تو اتنا تکبر، اتنا غرور؟ سنو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ، بخاری مسلم کی حدیثیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ دن جب اللہ نے ہمیں خوشحالی دے دی، وہ دن جب اللہ نے فتح دے دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ان فتحنا لک فتحا مبینا کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی، بڑا مال، بڑا کچھ، فرماتی ہیں گھر میں کھانا تیار ہوتا تھا، اگر حضور کو پسند نہیں نہ آتا تھا حضور چلے جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتی ہے میں نے پورے 9 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول پاک نے پکے ہوئے سالن میں سے نقص نکالا ہو، حضور نے کبھی نقص نکالا ہو، کبھی۔ ہم باز ہی نہیں آتے، مہمان جائیں گے کسی کے گھر، اسے کہیں گے یار ذرا نمک لانا تھوڑا سا، یعنی تو مہمان گیا کسی کے گھر اور تو اپنے میزبان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تو نمک ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم انسلٹ کرتے ہیں میزبان کی، ذرا نمک لائیے گا تھوڑا سا۔ اچھا جی، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ہنڈیاں نہیں پکانی آتی، تمہیں تو نمک پورا کرنے کا سلیقہ اور ڈھب نہیں آتا۔ یہ ہمارا اور رسول پاک کا انداز یہ ہے، اپنے گھر گئے ہیں اور حضور کی بیویاں، صرف بیویاں نہیں بلکہ نبی پاک کی امتی بھی ہیں، صرف بیویاں نہیں خادمائیں بھی ہیں، ان کے لیے بحیثیت امتی حکم ماننا بھی ضروری۔ اور جتنی نفاست اور جتنا حسن نبی پاک کی طبیعت میں تھا کسی کی طبیعت میں ہو ہی نہیں سکتا، باوجود اس کے سیدہ فرماتی ہے کھانا پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا، نہیں کھایا، لیکن رسول پاک نے کبھی نقص نکالا، اور یہاں اس بات پہ طلاقیں ہو رہی۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے، کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا حضور سرکے کا سالن بنایا۔ کیا کیا ہے؟ اور حضور صحیح بنا بھی نہیں، دل میں خیال آ رہا ہے، یہ تو بتا دیا کہ سرکے کا سالن، اور طبیعت یہ کہتی تھی کہ صحیح بنا ہوا نہیں ہے، صحیح بنا بھی نہیں، اور پھر بنا بھی جلدی میں ہے، اور وہ اس قابل نہیں کہ میں پیش کر سکوں۔ میں نے کہا حضور سرکے کا سالن ہے، آپ ذرا انتظار فرمائے میں پتہ کراتی ہوں۔ حضور نے فرمایا وہی لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ سے فرماتی ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ سالن ٹھیک نہیں پکا، میں نہیں چاہتی تھی حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتی ہے میں نے حضور کے سامنے رکھا سرکہ، روٹی رکھی، فرماتی ہیں اب میرا چہرہ اترا ہوا ہے، اب میں امید رکھتی ہوں اس بات کی کہ رسول پاک کوئی تبصرہ فرمائیں گے، امید ہے کہ حضور کو جملے کہیں گے، لیکن واہ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کا، اور کیا خوبصورت طرز گفتگو ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے لقمہ منہ میں ڈالا، جیسے ہی اندر لقمہ گیا میں منتظر تھی کہ تبصرہ آئے گا، حضور بول لے، لب کھول لے، حکمت کے موتی رول لے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ کیا خوب سالن پکایا ہے، کیا لذیذ سالن پکایا ہے،
کیا بات ہے آج تو کھانے کی، آج تو کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ذرا سا اپنا چہرہ مدم کر کے، ذرا سا چہرہ مدم کر کے پیچھے ہٹی، فرماتی ہے میں نے رخ پھیرا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی اور میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تیرے کتنے بڑے مقدر ہیں، خدا نے تجھے ایسا سرتاج اور ایسا شوہر دیا ہے، کائنات میں نہ پہلے کسی کو ایسا ملا ہے نہ قیامت تک دوبارہ ایسا مل سکے گا، ایسا کوئی محبوب کہیں دیکھا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو، کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ دوستو حضرت عائشہ پکانے والی بی بی کہہ رہی ہے کہ صحیح نہیں پکا، اس قابل نہیں کہ خدمت اقدس میں پیش کر سکوں، لیکن میرے محبوب کا طریقہ دیکھو، ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ میرے اپنے ہیں، آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، ہم تو باہر کا غصہ بھی گھر جا کے نکالتے ہیں، ہم تو اپنے سر کا غصہ بھی، اپنے مینیجر کا غصہ بھی، اور جناب اپنے آفیسر کا غصہ بھی گھر جا کے بیوی پہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ گہری جگہ پہ پانی ذرا جلدی آ جاتا ہے نا، یہ جملے ٹھیک نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب بھی گھر کا دروازہ کھولتے تھے، اور آپ جانتے ہیں میرے رسول پاک کو دنیا میں سب سے زیادہ غم آئے، سب انبیاء سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیے، حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن باوجود اس کے فرماتے ہیں جب بھی گھر کا دروازہ کھلا حضور آئے، نبی پاک مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، حضور مسکراتے۔ بعض تو ایسے نادان دوست ہیں کہ گھر میں گئے نہیں اور کرفیو لگا نہیں، بس جناب یہ کیا ہوا، یہ کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آیا، یہ کوئی آمر کھپا، کوئی ہلے نہیں، کوئی بولے نہیں، کوئی بچہ بات نہیں کرے، کسی کی جرت نہیں، خبردار کوئی بندہ بولے نا، بالکل۔ رسول پاک کی ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں کٹھی ہو کے حضور کے گرد بیٹھ گئی، ایکا کر لیا، ساری کٹھی۔ اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچے زیادہ ہیں، آپ پیسے کم دیتے ہیں، یہ مطالبہ ہو رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی، پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً۔ جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیویوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گئے تو دوڑ گئی ساری، کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو، تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو۔ حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں، ڈر لگا ہے، آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا، ہم دوڑ آئی ہیں، لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہیں وہ اتنے کریم ہیں، ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں، حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں، حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان خواتین نے یہ جواب دیا، گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت تھی پیش کی۔ انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں، نبی پاک باہر بھی مہربان ہیں، گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں، حضور بڑی محبت فرماتے، حضور بڑی مہربانی۔ تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا، اس کے ناز اٹھانا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق زوجیت ادا کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے، توجہ طلب امر ہے، حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتہ چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے
تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے، اس کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے. بیوی کا حق ہے، اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ، میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے. عزیز دوستو، اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں. اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو. اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا. جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس، کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. نہیں مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی، اتنے نہ حق بیان کر دینا. میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے. اگر اللہ رسول نے مقرر فرمایا تو میں تو راوی ہوں نا، میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا. اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں. حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا.
یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت. فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں. اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے. اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خاوند صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے. تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے. اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا. فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین. اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے